السلام علیکم، نور ازل پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آدم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ جانکاری حاصل کریں گے مفتی صاحب سے، اور انہوں نے کیا دعائیں مانگی اور ان کا واقعے کے حوالے سے بھی تھوڑی ہمیں آج معلومات ملے گی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں سر؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، آج تھوڑا سا ہمیں آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کہا تھا بتائیں گے، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں، اور ان کی جو دعائیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑی وہ بھی دعائیں بھی تعلیم فرمائیں۔ جی انشاءاللہ۔ تو ساتھیو، حضرت آدم علیہ السلام آپ سب کو اس طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب بنائی تو دنیا میں آبادی کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور وہی سب سے پہلے نبی قرار پائے، سب سے پہلے رسول قرار پائے، تو جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام نسل انسانی کا سلسلہ شروع کیا، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اماں حوا علیہ السلام کے ذریعے سے۔ قصہ تو ان کا بہت تفصیل ہے، بہت مشہور ہے، بہت تفصیلات بہت ہے، جس کا ابھی وقت نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ بہت مختصر وقت میں تھوڑا بہت ان کا قصہ بھی آ جائے، کہ ان کے تخلیق کا مقصد سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ان کو، اور پھر اس کے بعد پھر ان سے ایسے کام کون سے اللہ نے کروائے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک مثال بنے، کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو اس کی معافی کیسے مانگے گا، اور پھر دوبارہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرے گا۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے قرب میں پیدا کیا، جنت میں بنایا، اپنے سامنے بٹھایا، اپنے سامنے پیدا کیا، پھر ان سے غلطی ہوئی، یہ سب باتیں سب کو معلوم ہے، تو اللہ نے اس کی پاداش میں ان کو زمین پر اتارا، پھر اس کے بعد میں توبہ کی، استغفار کی، دوبارہ معافی مانگی، تو جنت میں واپسی کا راستہ ان کے لیے کھول دیا گیا۔ تو اس لیے جب آدم علیہ السلام سے اگر یہ خطا نہ ہوتی، غلطی نہ ہوتی، تو پھر تمام انسان جو دنیا میں پیدا ہونے تھے، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی، وہ تو بہت بڑی بڑی کوتاہیاں کرنی تھی، ہم نے تو غلطیاں کرنی تھی، تو پھر ہماری معافی کیسے ہوتی، پھر جنت کا راستہ واپسی کیسے ملتا؟ ہم تو مایوسی گھڑی میں جا گرتے، جہنم ہمارے لیے پکی ہو جاتی، ہم تو یہ سمجھتے کہ ہم جہنم میں چلے گئے ذرا سی غلطی ہو۔ تو آدم علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے تمام نسل انسانی کو یہ سبق دیا کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو دوبارہ معافی مانگو، سچے دل سے معافی مانگو، اور اپنی اصلاح کر لو، تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ آپ کو اسی مقام پر لے آئے گا جہاں سے آپ چلے تھے۔ ٹھیک۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں ذکر کریں گے، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور ان کو بنا کر ان کے اندر روح اپنی پھونک دی، تو روح پھونکنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تمام کو کہ ان کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن فرشتوں کا اس وقت جو سردار تھا ابلیس، جس کا نام عزازیل تھا، اچھا۔ عزازیل اس کو کہا جاتا تھا، عزازیل کے نام سے، عین سے عزازیل، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ حقیقت میں تھا وہ جن قوم جنات میں سے تھا وہ، لیکن اپنی بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے اندر بہت بڑا مقام حاصل کر گیا، تو اللہ نے تمام کا سردار اس کو بنا دیا۔ جب وہ سردار بن گیا تو ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا جب علم ہوا بعد میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کا ذکر پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں ہے، کہ جس کو میں اپنا نائب بناؤں گا، زمین میں اس کو خلافت دوں گا، جاعلک یعنی فی الارض خلیفہ، اپنا امام بھی بناؤں گا۔ تو فرشتے کے اس کے عزازیل کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے اپنی خلافت دینی ہے، تو شاید اب اس کی صدارت بھی شاید مجھے حاصل ہوگی، مجھے امامت ملے گی۔ تو یہ سوچ کر کے اس کے دل میں بڑا پھر وہ خاموش رہتا تھا، اپنی عبادت اور بڑھاتا گیا، سوچتا گیا، یہ سوچ کر کے شاید، کیونکہ دیکھیں شیطان کو مردود کیوں قرار دیا گیا؟ عبادت بظاہر کتنی عبادت اللہ کی کر رہا ہے، اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے یہاں دھتکار دیا گیا، کیوں؟ اس کے دل میں نیت خراب تھی، اس کا مقصد عبادت کے ذریعے سے مقام حاصل کرنا تھا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے جو یہ ہمارے آج کل کے عالم بھی میں کئیوں کو دیکھتا ہوں، وہ بڑی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کا کردار کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ کیا اس سے کوئی ملتی گفتگو نہیں بن رہی؟ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ نیت کے اوپر بات ہے ساری، اچھا۔ عالم ہو یا کوئی اور بھی نیک آدمی ہو، کوئی بھی بندہ عالم کا روپ دھار لے، یا صوفی نہیں ہے لیکن صوفی کا روپ دھار لیا، بے شک۔ لیکن مقصد اس کا دیکھیں جو صحیح معنوں میں عالم جو ہوتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ عالم تو وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھے کہ عالم کی ڈیفینیشن یہ بتائی کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ اصل میں عالم تو وہ ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ یعنی اس کا مقصد ہے کہ جو علم اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اللہ کا خوف پیدا ہو، تو وہ عالم ہے۔ لیکن جو مقام اور مرتبے کے حصول کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور اپنی عبادت کا مقصد اس کا یہی ہوتا ہے، تو وہ تو پھر عالم تو نہیں، وہ عالم ہونے کے باوجود بھی اللہ کی راہ سے دھتکارا جائے گا وہ۔
جس سے شیطان دھتکارا گیا۔ جیسے شیطان کتنا بڑا عالم تھا، کتنا علم تھا، اس کے بعد لیکن وہ دھتکار دیا گیا۔ اسی طرح ایک حدیث آپ نے بھی سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پہلے حساب کتاب ان لوگوں کا ہوگا جو بڑے نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، ٹھیک۔ نمازی کو لایا جائے گا۔ تو نمازی کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ بھائی میں نے تجھ پر فلاں نعمت کی، یہ نعمت کی، تو نے کیا شکر ادا کیا؟ تو نمازی کہے گا یا اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنا سب کچھ کیا۔ تو اللہ فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے، تو نے نماز اس لیے پڑھی تاکہ لوگ تجھے نمازی کہیں، لوگ تجھے دنیا کے لوگوں کی نمازی کہیں۔ یہاں پر ایک حدیث اور یاد آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا شرک نہ بتا دوں کہ انتہائی بدترین شرک ہے، اس کے بارے میں نشاندہی نہ کر دوں؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ کون تھا؟ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ سوچ کے نماز کو لمبی کر دیتا ہے اور اپنے خشوع خضوع کو بڑھا دیتا ہے کہ وہ اس کی اس وجہ سے بڑھاتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ جب تک اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو جلدی جلدی نماز پڑھ کے ختم کر دی، لیکن نماز کے دوران اگر یہ خیال آ جاتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس نے نماز کو لمبا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے لمبا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈر و خوف کی وجہ سے لمبا نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کو تاکہ لمبا کیا تاکہ دنیا میں ایک نام حاصل کرے، بڑا نمازی پرہیزگار کہا جائے۔ تو کہا کہ سب سے بدترین شرک ہے یہ، اچھا شرک کی بڑی یعنی خطرناک شرک کہا گیا اس کو۔ اچھا تو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے، پھر اسی طرح اس حدیث کے اندر ذکر ہے کہ اس کے بعد قاری لایا جائے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تجھ پر اتنی نعمتیں کی، تو نے قرآن کا قاری بنایا ہے اور دنیا میں بڑی عزت دی، تو نے کیا شکر ادا کیا؟ اللہ میں نے تیرے لیے خوب قرآن پڑھا، لوگوں کو سکھایا اور اچھی آواز میں پڑھا۔ اللہ فرمایا تو بھی جھوٹ بولتا ہے، اچھا تو نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں، ماشاء اللہ بڑے قاری صاحب آ گئے، سبحان اللہ کیا آواز ہے، کیا حسین آواز کے جادوگر ہے۔ تو بڑا ڈرنا چاہیے ہم کو بھی اس معاملے میں، ہم بھی چونکہ پڑھنے پڑھانے کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی نیت کو سب سے پہلے امتحان لینا چاہیے کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں، پھر اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد عالم لایا جائے گا، عالم دین کا ذکر ہے۔ آپ نے جو کہ عالم کا سوال کیا تو اس کے حوالے سے یہ حدیث مجھے یاد آئی ہے۔ اچھا تو وہ عالم دین لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہ سوال کریں گے ہاں بھائی آپ کو میں نے اتنا علم دیا تو آپ نے کیا شکر ادا کیا میرے؟ تو وہ فرمایا کہ اللہ میں نے آپ کے بندوں میں علم کی نشر و اشاعت کی، خوب علم پھیلایا، کتابیں لکھی اور لوگوں کو سکھایا، بڑے بیانات کیے، تیرے راستہ کی طرف بلایا۔ اللہ فرمایا سب ٹھیک ہے، صحیح راستہ دکھایا، سب کچھ کیا، لیکن ان سب کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تو لوگوں کے اندر تو بہت بڑا علامہ اور بہت تیری عزت اور احترام تیرا ہو جائے، بس سو کہا جا چکا۔ تیرا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کے درمیان تعریف حاصل ہو، مقام ملے، مرتبہ ملے، تو لوگوں کے درمیان تجھے میں نے مرتبہ دے دیا۔ یعنی کہ دنیا میں میں نے تجھے جو چاہتا تھا دنیا میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس سے آپ جو مانگو گے آپ کو وہی دے گا، لہٰذا کوئی قیامت کے دن جس کا جو انجام برا ہوگا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ آپ نے مجھے ایسا کیا، تو نے خود یہ طلب کیا تھا تو ہم نے تجھے دیا۔ تیرا مقصد ہماری محبت، ہمارا خوف تھا ہی نہیں، تیرا مقصد ہی دنیا تھا تو تجھے دنیا دے دی۔ اس کے بعد پھر اسی میں شہید کا ذکر ہے، شہید کو لایا جائے گا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان سب کے ساتھ یہی ہوگا۔ تو ہم یہاں پر یہ بتا رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کی طرف لوٹتے ہیں، ہمارا جو اصل مسئلہ چل رہا ہے موضوع شیطان کی بات کر رہے تھے کہ شیطان جو اتنی عبادت کر رہا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اور مقام اور قرب حاصل ہو، جتنے بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے تمام مخلوقات کا سردار اس کو بنا دیا جائے۔ لیکن جیسے ہی اس کو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا سردار کسی اور کو بنانے والے ہیں، ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے، ان کو سردار بنائیں گے، تو اب وہ انتظار میں تھا کہ وہ کون سی مخلوق ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو پھر وہ سمجھ گیا کہ تمام مخلوقات کے سردار تو یہ ہیں، تو اس نے پھر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اسی تکبر کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی کیا، جو قرآن کی ورڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ ابا واستکبرا، پہلے انکار کیا اور پھر آگے واستکبرا، تکبر کیا، یعنی اس نے جو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جو اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کی، اس کی وجہ تکبر تھا، یہ تکبر تھا۔ یہ تکبر کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو ہم نے بھی آپ کے سامنے بات کی ہے شیطان کے بارے میں، یہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ اس کا عبادت کا مقصد تھا کہ تاکہ وہ بڑا ہو جائے، اس کو مقام ملے، مرتبہ ملے، تو تکبر تو اللہ کی ذات کو زیبا ہے۔ اب آگے چل کے اسی قصے میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ آدم علیہ السلام اور شیطان میں بنیادی فرق کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے اندر تکبر نہیں تھا، ان کے اندر عجز تھا، انکساری تھی۔ تو جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے پوچھا پھر تو نے کیوں انکار کیا تھا؟ اس کو کہنے لگا کہ آپ نے ان کو مٹی سے بنایا، کھنکتی مٹی سے بنایا، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آگ تو بڑی چیز ہوتی ہے، سب کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، تو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جا تو مردود، تیری ساری عبادت اس کی اللہ نے ریجیکٹ کر دی، مردود ہو گیا۔
پھر آدم علیہ السلام دنیا کی ساری چیزوں کے، زمین کے، آسمان کے، جانوروں کے، ہر چیز کا نام سکھائے۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے بھی اللہ کے سامنے تھوڑا بہت سوال کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی، تو آپ کی تصویر بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بے شک بے شک۔ آدم کی تخلیق کے مقاصد صرف عبادت نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ بتانا مقصد تھا، ورنہ ظاہری بات فرشتوں نے کو شک یہاں سے ہوا تھا کہ اللہ کے سوا جو بھی مخلوق ہے، وہ جو بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو اس کا کام تو اللہ کی عبادت کرنا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آدم کے ذریعے فرشتوں کو بھی یہ دکھانا چاہتے تھے کہ عبادت صرف یہ نہیں ہوتی جو تم کرتے ہو، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا صرف عبادت اس کا نام نہیں ہے، بلکہ آدم کو پیدا کر کے پھر ان کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، پھر ان کے اندر درد دل دیا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، لوگوں کو علم سکھانا، اللہ کے راستے کی طرف بلانا، یہ سب کام اللہ نے سکھایا ان کو۔ تو پھر فرشتوں کو بھی اندازہ ہوا، جب چیزوں کے نام گنوائے آدم نے کہ اس کا یہ نام ہے، فلاں نام ہے، تو پھر فرشتوں کو اندازہ ہوا کہ آدم کو اللہ نے بزرگی بخشی ہے علم کی وجہ سے، تو یہ علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ فرشتوں کی تو ڈیوٹی، ہر فرشتے کو اللہ نے الگ الگ کام کے لیے پیدا کیا، تو فرشتے کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کے بعد اسی کا علم ہے، بس اس نے وہی کام کرنا ہے، ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا۔ لیکن آدم کو اللہ نے تمام چیزوں کا علم دیا، تو اس لیے تمام مخلوقات کا سردار بنایا۔ جب ان کو سرداری ملی تو یہ دیکھ کر کے شیطان کے دل میں جلن اور حسد آنا شروع ہو گیا، اور پھر وہ اسی طرح پھر اسی وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا گیا، شیطان کو بھی نکال دیا گیا۔ مقام بیسان کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو کہ شہر بابل کے آس پاس کے واقع، وہاں پہ شیطان کو اتارا گیا۔ تو پھر اس کے بعد شیطان منصوبہ دن رات بناتا کہ کسی طرح میں آدم علیہ السلام کو پوری جنت میں ہر جگہ جانے کی آزادی، گھومنے پھرنے کی اجازت تھی۔ پھر وہ جنت کے اندر پہلے شروع میں اکیلے تھے، تو ان کو وحشت ہوتی تھی کہ میں اکیلا ہوں۔ ان کی مثل یعنی ان کے جنس کا کوئی فرشتے تو تھے، فرشتوں کی تصویر کی آواز سنتے تھے، لیکن ان کے جنس کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ تو ایک دن وہ سو کر کے اٹھے تو ان کے برابر میں اماں حوا بیٹھی ہوئی تھی، عورت تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں حوا ہوں اور تیرے سکون کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اماں حوا کے ساتھ پھر وہ وقت گزارنے لگے۔ تو اللہ نے سب جگہ جانے کی اجازت دی تھی، لیکن ایک درخت کے بارے میں کہا تھا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ شجرۃ الخلد، کہ اس یعنی ہمیشہ کا درخت، کہ اس درخت کے قریب مت جانا، باقی جو چاہو گاؤ۔ اب جب یہ شیطان کا واقعہ ہوا، شیطان کی طرف جو معاملہ چل رہا تھا، اس نے دل میں جلن حسد آ گئی، تو وہ اب دن رات، اور انہی کی وجہ سے شیطان کو بھی جنت سے نکال دیا گیا، اور اس کی ساری عبادت جو ہے نا مردود قرار دے دی گئی۔ تو پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، وہ اس دل میں پلاننگ کری کہ کسی طرح میں آدم کو بھی اپنے راستے سے ہٹاتا ہوں، میں جس مقصد کے لیے آدم کو بنایا ہے، جس وجہ سے اس کو مرتبہ دیا ہے، تو میں اس سے کوئی غلطی کراتا ہوں تاکہ یہ اپنے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نااہل قرار پائے۔ یعنی وہ یہ دکھانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کو، آپ کو مجھے منتخب کرنا چاہیے تھا کہ میں صدارت کا اہل ہوں، دنیا کی آپ کی نیابت کا، آپ نے آدم کو نائب بنا دیا اپنا۔ تو منصوبہ بنانے لگا دن رات۔ تو اس نے دنیا کے مختلف جانوروں سے بات کری کہ مجھے کسی طرح اپنے پیٹھ کے اوپر بٹھا کے جنت میں لے جاؤ۔ پہلے اس نے طاؤس سے، مور سے کہا کہ مجھے بٹھا کے لے کے جاؤ، تو مور نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، اور جانوروں کے پاس سب نے انکار کر دیا۔ جب سانپ کے پاس گیا تو یہاں پر سنے کہ سانپ جو ہے نا اس وقت ایک اونٹ کی شکل میں تھا۔ اچھا۔ سانپ کی جو ظاہری شکل ہے وہ تو اسی طرح تھی، لیکن اس کے پاؤں تھے، باقاعدہ 4 پاؤں تھے، اور اونٹ کی طرح اس کے پاؤں تھے، لمبے تھے، تو وہ اس میں وہ ڈھکا ہوا تھا سانپ۔ تو اس کے پاس گیا تو سانپ جو ہے نا اس کو جنت میں لے جانے پر راضی ہو گیا، کہا کہ میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاؤ، تو میری پیٹھ کے اوپر بٹھا کر کے اس کو جنت میں لے گیا سانپ۔ جب وہاں پر گئے تو آدم علیہ السلام کے پاس گئے پہلے، اور ان کو آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے، آپ کو دنیا میں جنت میں گھومنے پھرنے کی آزادی ہے، تو مجھے تو آپ کی حالت دیکھ کر کے بڑا ترس آ رہا ہے، بڑا رونا آ رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کیوں تجھے رونا آ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے تیرا؟ تو کہنے لگا کہ مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ایک دن جنت سے نکال دیا جائے گا، یہ جنت کی نعمتیں، راحت و آرام، آسائش سب ختم ہو جائے گی، اور آپ دنیا میں چلے جائیں گے۔ دنیا اللہ نے چند دن کے لیے بنائی ہے، آپ کو پھر موت کا ذائقہ بھی چکھنا پڑے گا، آپ مر بھی جائیں گے، یہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر کے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا بڑے غمگین ہوئے کہ اچھا ایسا ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ ظاہر انسان ہے، انسان کو آگے جب پتہ چلے کہ اس کے اوپر پریشانی آنے والی ہے تو اس کو خوف تو آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں، شیطان اور فرشتے ان چیزوں سے محفوظ ہیں۔ بے شک۔ ہاں، تو ان کو جب یہ خوف آیا تو پھر اس کو جب دیکھا شیطان نے کہ ان کے دل میں ڈر خوف آنا شروع ہو گیا، تو اب اس نے اپنا وار پھینکا شیطان نے۔ جب دیکھا کہ ڈر گئے تو کہنے لگا کہ میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتا دوں
کہ اگر آپ اس کو ہاتھ لگا لیں، اس کا پھل اگر آپ کھا لیں تو پھر یہ جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی نہیں جیے پائیں گے، تو آپ پھر ہمیشہ کی زندگی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو وہاں کون سا درخت ہے؟ تو اس وقت شیطان نے کہا کہ وہ وہی درخت ہے جس کا پھل کھانے سے اللہ پاک نے آپ کو منع کیا ہے، وہی درخت ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر کہا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدگمان کرنا شروع کیا، کیونکہ شیطان کا اصل کام یہی ہے، جی بے اللہ شک۔ تعالیٰ کی طرف سے بدگمان کرنا شروع کیا۔ کیا بدگمانی کری کہ اللہ نے آپ کو دیکھیں اس درخت کی طرف جانے سے اس لیے روکا تاکہ اگر آپ وہ کھا لیں گے تو پھر آپ ہمیشہ کی زندگی، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا کہ آپ کو زندگی ہمیشہ کی نہیں دینی ہے، آپ کو ایک دن موت بھی دینی ہے، پریشانی میں بھی ڈالنا ہے۔ تو لیکن وہ درخت ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بنا ہے، اگر اس کی کوالٹی ہے کہ اس کو آپ کھا لیں گے تو پھر آپ کی موت بھی ختم ہو جائے گی اور زندگی بھی آپ کی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی، اس لیے آپ کو روکا ہے اس کام سے، اس درخت کے پاس جانے سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو فوراً سمجھ گیا کہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروانا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے سختی سے انکار کر دیا کہ نہیں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ پھر ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا رہا، جب کار نہیں چلا تو اماں حوا کے پاس گیا، پھر ان کو سمجھایا بجھایا، اور پھر گواہی کے طور پہ شیطانی گواہی بھی پیش کری کہ دیکھیں یہ سانپ کی گواہی پیش کری، کوئی سانپ ہے یہ بھی یہی کہتا ہے، دیکھیں اس سے بھی پوچھنے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں اس کو اس سے بھی پوچھ لیں شیطان۔ تو سانپ نے بھی کہا کہ واقعی آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے، آگے جا کر کے جنت سے اتار دیا جائے گا، زمین میں چلے جائیں گے اور آپ کو پھر موت بھی آئے گی، پھر یہ پریشانیاں دنیا کی جو ہوتی ہے سب گنوائی ساری۔ تو وہ پھر بیچاری ان کو بہلاتا رہا پھسلاتا رہا، تو وہ ان کے بہکاوے میں آ گئی۔ ظاہر ہے پھر قرآن، اچھا یہاں پہ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے، یہاں پہ لوگ ان واقعے کو بیان کرتے ہیں، آدم علیہ السلام بیوی حوا تو ادب کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بے شک بے شک انتہائی معزز اور بزرگ ترین ہستی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد ہیں، وہ بے شک بے شک تمام انسانوں کے باپ ہیں، انتہائی معزز ہیں ہمارے لیے۔ بے شک تو جب ان کے اس خطا کے واقعے کا ذکر قرآن نے ذکر کیا، خطا کا واقعہ، لیکن اس کا ذکر کرتے وقت انتہائی احتیاط سے ایسی گفتگو کریں، کوئی ایسا جملہ ہمارے منہ سے نہ نکل جائے کہ جو ہمارے ایمان کے سلب ہونے کا، چھن جانے کا باعث بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے علم کا اظہار کرنے کے چکر میں ہمارے ایمان کے لالے نہ پڑ جائیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو شیطان نے جو ہے نا اماں حوا کو جو پھسلایا، تو قرآن نے اس کی ورڈنگ یہ کی ہے کہ جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو وہ کب کھایا، اس سے پہلے کا ذکر کیا، فنسیا، وہ بھول گئے تھے، بھولے سے کھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ اس درخت کو ہاتھ نہیں لگاؤ، تو وہ اس حکم کو بھول گئے تھے، وہ اس بھول کے عالم میں جا کر کے پہلے اماں حوا نے وہ پھل کھایا، پھر آدم علیہ السلام کے بعد گئیں، جب ان کے قریب آئے تو کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم بھی اس پھل کا پھل کھا لو، آجا میرے ساتھ چلو۔ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کھائیں گے نہیں، اس کے قریب چلے جاتے ہیں بس، تو وہ ان کے قریب لے گئیں، مطلب وہاں قریب چلے جاتے ہیں، وہاں قریب پہنچ گئے، پھر اس کے بعد کہا کہ چلو اس کا پھل بھی کھا لیتے ہیں۔ جب کھایا تو بڑا خوشنما، بڑا زبردست، بڑا اچھا ذائقہ۔ تو آدم علیہ السلام کچھ دیر کے لیے بھول گئے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ فنسیا، وہ بھول گئے، اور ولم نجد لہ عزما، اور اپنے عزم کا، اپنے جو پکا ارادہ کیا تھا کہ میں اس کی اللہ کی نافرمانی کسی صورت نہیں کروں گا، میں ہو نہیں سکتا، تو وہ اس عزم کو جو نا بھول گئے، وہ اپنے اس عزم کو بھول گئے وہ، اور بھول کے عالم میں اس کو ہاتھ لگا لیا۔ تو ان کے پھر وہ واقعہ آپ کو سارا پتہ ہے کہ وہ ان کا سطر جو ہے نا وہ کھل گیا، اس کے بعد پھر درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ ان کا سطر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا نور تھا، اللہ کا نور ان کے پاس سے ہٹ گیا، یار نافرمانی اللہ کی ہوئی تو نور ہٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم دیا فرشتے کو، حضرت جبرائیل کو، کہ انہوں نے میری ان سے مجھے نافرمانی ہو گئی ہے، تو میں اب ان کو اپنے قریب نہیں رکھ سکتا۔ میں مقصد اللہ کا یہ تھا کہ چند دنوں کے لیے دور کرنا ہے میں نے، اب دنیا میں جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ کی حکمت مشیت پوری ہونی تھی، دنیا میں انسانوں نے پیدا ہونا تھا، سارے ایک ریہرسل ہونی تھی دنیا میں۔ اس کے چند دن کے بعد پھر اب آگے کیا سکھایا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا تو اماں حوا کو جدہ کے مقام پہ اتارا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ہندوستان کے ہند کے مقام پہ اتارا گیا۔ ہم اب بھی ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کے باعث ہے کہ ہم اس علاقے کے مکین ہیں، تو ہند کے علاقے میں اتارا گیا۔ تو زمین پہ آ کر کے بہت روتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اپنی غلطی کی بہت زیادہ معافی مانگتے تھے۔ لیکن یہاں پر میں بتا رہا ہوں یہ فرق ہے شیطان کی حرکت میں اور آدم علیہ السلام سے جو ہوئی۔ آج شیطان سے غلطی ہوئی تو اس نے اور آگے نافرمانی کری، تکبر پہ تکبر کرتا گیا، دوسروں کو بہکانا شروع کیا، مجھ سے غلطی ہوئی تو اب سب سے ہوگی، یہ بھی کرے وہ بھی کرے، سارے غلط راستے پر آ جائے۔ شیطان کی سوچ یہ بن گئی، یہ شیطانی سوچ ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی کی معافی مانگنی شروع کر دی، کئی سال تک معافی مانگتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟
تو حضرت جبرائیل کے ساتھ پھر انہوں کے توسط سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اے اللہ کیا آپ جانتے نہیں ہیں، کیا آپ نے میں آپ کے سے مسلسل معافی مانگ رہا ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، تو کیا آپ نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ بالکل، میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے اپنی روح میرے اندر نہیں پھونکی؟ اللہ نے فرمایا کہ بالکل آپ نے روح پھونکی ہے میں نے۔ یعنی آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے قرب کے واسطے دے رہے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ نے اپنی روح میرے اندر پھونکی۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے مجھے اپنی جنت میں ٹھکانہ نہیں دیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بالکل دیا، جنت میں ٹھکانہ دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ تو آدم نے فرمایا کہ کیا آپ کی جو رحمت ہے آپ کے غضب کے اوپر سبقت نہیں لے گئی ہے؟ آپ کی رحمت آپ کے غضب کے اوپر حاوی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ بالکل ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا اے اللہ اگر میں اپنی توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں، آئندہ کے لیے پکا ارادہ کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا، تو کیا واپسی کا راستہ کھل جائے گا جنت میں جانے کا؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں کھلے گا۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام پہچان گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی غصہ تو اللہ کو ہے کہ اللہ کی حکم کی ایک مجھ سے نافرمانی ہو گئی ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہی بہت زبردست ہے، اگر معافی مانگو تو رحمت غالب آ جاتی ہے اس کی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ غصہ کرنے پر آ رہے ساری دنیا جل بسب ہو جائے، پھر دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد کہاں سے رہا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بالکل توبہ کرو۔ اللہ نے پھر ان کو راستہ دکھایا جس کا ذکر ہے فتلقی آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کری، اور بہت رحم کرنے والا توبہ کرنے والا۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ اس کے بارے میں سب سے پہلی روایت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو سب سے پہلے پھر بیت اللہ کا راستہ دکھایا۔ مکہ مکرمہ جہاں بیت اللہ واقع ہے، اس وقت بیت اللہ شریف ایک یاقوت پتھر کی طرح آسمان سے جنت سے اتارا گیا تھا، یاقوت پتھر، اچھا، لال، بالکل سرخ لال تھا، بالکل اس پتھر کی شکل میں تھا وہ۔ تو اللہ نے خود بخود ان کی زمین کے راستے ایسے بنا دیے کہ ان کا وہ زمین میں ظاہر ہے وہ تو چل ہی رہے تھے، لوگوں کو تلاش کرتے تھے کس سے ملوں جا کے، تو وہ بیت اللہ کی طرف چل پڑے۔ ادھر اماں حوا پہلے سے جدہ میں اتاری گئی تھی، جدہ جو ہے نا مکہ کے بیت اللہ کے قریب ہے، وہ بھی چلتے چلتے مکہ کے قریب پہنچ گئی تھی، وہاں میدان عرفات جو وہاں تک پہنچ گئی تھی۔ تو آدم علیہ السلام بھی یہاں سے چلتے چلتے میدان عرفات پہنچ گئے، اچھا، تو وہاں پر دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ تو اسی لیے اس میدان عرفات کو، عرفات کا معنی پہچان کہا جاتا ہے، کہ وہاں پر دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اور اسی عرفات کے میدان میں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوقات کا حساب کتاب یہیں پر ہی ہوگا، اچھا، میدان مقام عرفات پہ ہوگا۔ مقام عرفات پہ ہوگا۔ ٹھیک، تو وہاں سے پھر یہ دونوں چلے بیت اللہ کی طرف، آئے۔ عرفات سے بیت اللہ بہت قریب ہے، بیت اللہ کے قریب پہنچ گیا، سامنے آ گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے ہدایت کے مطابق گھر کا طواف کیا۔ پہلے تو انہوں نے وضو کیا، استغفار کیا، معافی مانگی، پھر گھر کا طواف کیا، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے بیت اللہ کے جو دروازہ اس کے پاس آ کر کے، جہاں پہ دروازہ اس ٹائم ملتزم کے پاس، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات سکھا دی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں اس کا ذکر ہے، ربنا ظلمنا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھ کر کے یہ کلمات کہا ہے معافی کے لیے، ربنا ظلم، آدم اور اماں حوا دونوں نے کہا، کیونکہ اس میں تسنیہ کا صیغہ ہے، اس میں ذکر ہے پہلے قالا، دونوں نے کہا۔ دونوں نے کیا کہا؟ اماں حوا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں، ہمارے گناہ معاف نہ کریں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم یقیناً بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا، بہت بڑا گھاٹا ہو جائے گا ہمارا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ ہے آدم علیہ السلام کی دعا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی یہ دعا، ایک تو یہ قرآن کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے علماء بتاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ظاہر اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا تھا، اللہ نے توبہ تو قبول فرما لی، لیکن اب وہ چاہتے تھے کہ اور اللہ سے معافی مانگوں میں، اور مانگوں، نئے سے نئے الفاظ میں مانگوں۔ انسان جب اپنے محبوب سے جب ملتا ہے تو اس سے دل کرتا ہے کہ نئے سے نئے الفاظ میں زیادہ سے زیادہ اس سے باتیں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد ستاتی تھی، جنت کی یاد آتی تھی، فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں اب نہیں آ رہی تھیں، ان کی سب چیزیں یاد، جنت کے محلات، فرشتے سب یاد آتے تھے، تو وہ زیادہ سے زیادہ گفتگو واپس جنت کی طرف جانے کے لیے تڑپتے تھے، ترستے تھے، تو اور معافی مانگتے تھے۔ تو اس میں پھر یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب وہ وہاں پر جب یہ دعا مانگ چکے، توبہ قبول ان کی ہو چکی تھی، لیکن پھر وہ چاہتے کہ اور اللہ سے معافی مانگوں۔
تو انہوں نے جو ہے نا پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور مزید الفاظ سکھائے تھے۔ تو وہ جو دوسری جو دعا تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سکھائی کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کر معافی مانگتے رہتے تھے۔ ظاہر ایک تو الفاظ سیکھ لیے تو انہوں نے قرآن کی دعا جو ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ دوسری دعا ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھائی کہ جب وہ بہت زیادہ روئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام بہت زیادہ روئے اللہ کے سامنے تو اللہ نے کہا کہ پھر اٹھو اور بیت اللہ شریف کے سامنے آؤ۔ تو انہوں نے پھر طواف کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ نے پھر یہ دعا ان کو الہام فرمائی۔ اچھا، وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انک تعلم سریرتی و علانیتی، اے اللہ تو میری پوشیدہ اور کھلم کھلا ساری باتوں کو جانتا ہے۔ فاقبل معذرتی، لہذا میری معذرت قبول فرما۔ وہ واقعے سے متعلق ساری باتیں کو کرنا، میری معذرت قبول فرما، یعنی میں نے جو خطا ہوئی ہے لیکن میں بھول گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سچی دل سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اور وتعلم حاجتی، تو میری حاجتوں کو ضرورتوں کو جانتا ہے۔ فاعطنی سؤالی، میرا سوال پورا فرما، جو میرا سوال ہے اس کو پورا فرما۔ اور وتعلم ما فی نفسی، اور تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل کے اندر ہے، یعنی میں اپنے دل سے معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے میں تو تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں تو تو میرے دل کو جانتا ہے۔ وتعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے نفس کے اندر ہے تو اچھی طرح جانتا ہے، تو فاغفر لی ذنوبی، میرے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اس کے بعد دعا مانگی ایک اور، اسی کے ساتھ وہ دعا پوری چل رہی ہے۔ اللہم انی اسألوک ایمانا، اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں، یباشر قلبی، جو میرے دل کے اندر جم جائے، رچ جائے، بس جائے، و یقینا صادقہ، اور ایسے یقین کا سوال کرتا ہوں جو کہ صادق ہو، پکا سچا یقین کا سوال کرتا ہوں، اور ایسا یقین آ جائے کہ حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی، کہ میں اس بات کو جان لوں، ایسا یقین آ جائے کہ میں اس بات کو جان لوں کہ جو مجھے مصیبت پہنچی ہے وہ وہی پہنچی ہے جو تو نے میرے لیے پہلے سے لکھ دی ہے، جو تو نے مجھ سے میرے لیے مصیبت مقدر کر دی ہے، مجھے بس وہی مصیبت پہنچنے والی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مصیبت نہیں پہنچنے والی۔ اور وہ ارضنی بما قسمت لی، اور جو کچھ تو نے میرے لیے تقسیم کر دیا ہے، جو کچھ تو نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، روزی روٹی رہنا رہائش جو بھی ہے، میں اس پر راضی ہو جاؤں گا۔ یعنی مجھے ایسا علم دے دے کہ جس علم، یعنی میرا ایمان یقین ایسا مضبوط کر دے۔ اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ جو کچھ تو نے میرے لیے مصیبت مقدر میں رکھی ہے اور جو کچھ تو نے میرے لیے تقسیم رزق کی تقسیم رکھی ہے، دنیا میں کب رہنا ہے، آخرت میں کہاں جانا ہے، ان سب پر میں راضی ہو جاؤں میں۔ یہ دعا میں ایک دفعہ پھر پوری پڑھ لیتا ہوں تاکہ جو ناظرین اس دعا کو یاد کرنا چاہیں ایک ہی دفعہ میں تو وہ ان کو یاد ہو جائے۔ اللہم انک تعلم سری و علانیتی، بعض روایت میں سری بھی آتا ہے، بعض میں سریرتی بھی آتا ہے، دونوں طرح کے۔ اللہم انک تعلم سریرتی و علانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤالی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألوک ایمانا یباشر قلبی و یقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی وارضنی بما قسمت لی۔ حضرت عبد ابن حمید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت ضحاک کی مثال روایت کی۔ حضرت اصل میں ضحاک کی سند سے روایت ہے جو کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن، ان کی بات کر رہا ہوں میں، حضرت امام مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اصل میں اس آیت کی تشریح میں علماء نے مختلف بات ذکر کی۔ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، پھر آدم نے، یعنی جب توبہ اللہ نے قبول کر لی اور اللہ کو ان پر رحم آ گیا تو وہاں پہ قرآن کریم نے اس کا ذکر اس طرح کیا ہے اس بات کا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لی ہے، تو فتاب علیہ، تو پھر اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ تو وہ کلمات جو آدم نے اپنے رب سے سیکھے وہ ڈائریکٹ اللہ نے ان کے دل میں الہام کیے تھے نا، تو وہ کلمات کون سے تھے؟ وہ کوئی ایک نہیں تھے، ایک دعا تو ہم نے آپ کو بتا دی، قرآن کریم میں اس کا ایک دعا کا ذکر ہے۔ اچھا، باقی ذکر احادیث کے اندر ہے، رسول اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں باتیں کہ جو قرآن کریم نے دعا سکھائی اصل تو وہی ہے، اس کے علاوہ پھر اور دعائیں بھی انہوں نے مانگتے رہے وہ کون سی دعائیں؟ ان میں سے ایک دعا یہ ہے، ایک تو ہم پہلے بتا چکے آپ کو، یہ اسی دعا سلسلے میں آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے وہ کلمات سیکھ لی ہے تو وہ کلمات کون سے؟ جب حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کلمات یہ تھے، لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک
ربی عملت سوءا وظلمت نفسی، ربی عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انک انت خیر الغافرین۔ پھر فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ربی عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فارحمنی وانت خیر وانت ارحم الراحمین۔ اور پھر فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ربی عملت سوءا وظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اس میں پہلے اللہ کی تصویر بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پاک ہے وہ ذات، و تمام تعریف اسی کے لیے۔ اے رب مجھ سے برا کام ہوا، ربی عملت سوءا، اے اللہ یعنی اس جملے کی بار بار تکرار آ رہی ہے اس جملے کے اندر، اس پوری دعا کے اندر تین دفعہ اس کی تکرار کی گئی یہ ہے۔ آپ نے امام حسن سے امام حسن اور حضرت عباس سے حضرت ابن عباس سے یہ روایت منقول ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ربی عملت سوءا وظلمت نفسی، اے رب مجھ سے برا ہوا، مجھ سے برا عمل ہو گیا، وظلمت نفسی، اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو فاغفر لی ذنوبی، میرے گناہ معاف کر دے۔ اور کیونکہ انک انت خیر الغافرین، تو بہت بہترین معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کی تعریف کر رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ربی عملت سوءا وظلمت نفسی، اے اللہ مجھ سے برائی ہو گئی، مجھ سے برا کام ہو گیا اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی وارحمنی، میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، انک انت ارحم الراحمین، بے شک تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس جملے کی تکرار ہے، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک اور ربی عملت سوءا وظلمت نفسی، اے اللہ مجھ سے برا کام ہو گیا اور میں اپنی جان پہ ظلم کیا، تو فتب علیہ، میری توبہ قبول فرما۔ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، فتاب علیہ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ تو آخر میں یہاں پہ توبہ کے الفاظ آ رہے ہیں، فتب علیہ، میری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بلا شبہ آپ بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، تاکہ جو لوگ اس دعا کو یاد کرنا چاہیں تو وہ اس دعا کو یاد کریں۔ تیسری دعا جو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے سلسلے میں حضرت حسن سے منقول ہے، وہ ہم دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ لیتے ہیں۔ وہ دعا یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ربی عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انک انت خیر الغافرین، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ربی عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فارحمنی انک انت ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ربی عملت سوءا وظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے چوتھی بھی دعا مانگی تھی۔ حضرت علامہ سیوطی نے در منصور کے اندر بھی ایک دعا ذکر کی ہے جو کہ چوتھی دعا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بڑی لاجواب قسم کی دعا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ چنانچہ امام ابن منذر کہتے ہیں کہ انہوں نے محمد ابن علی ابن حسین ابن ابی طالب سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو آپ کو اس کا بہت رنج ہوا، ندامت ہوئی۔ جبریل امین آئے، اس چیز کو دیکھ کر کے اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور کہا کہ اے آدم، کیا میں تجھے توبہ کا طریقہ دروازہ نہ بتا دوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے ان کو کہلوایا، دروازہ نہ بتاؤں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ حضرت جبریل نے فرمایا، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور بتائیے اے جبریل۔ جبریل نے کہا کہ تم اپنی جگہ سے اٹھو، اپنے رب سے مناجات کرو، اس کی عظمت بیان کرو اور اس کی تعریف کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مدح، اس کی تعریف سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت جبرائیل میں اللہ تعالیٰ کی مدح کیسے بیان کروں؟ ظاہر جب بھی معافی مانگنے کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ اللہ کی مدح بیان کروں تو کیسے بیان کروں؟ انہوں نے پھر الفاظ سکھائے۔ جبرائیل نے کہا کہ اس طرح کہو، شروع میں چوتھا کلمہ ہے یہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ، یہ کلہ کا اضافہ ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ پہلے اللہ کی تعریف بیان کر دی، توحید بیان کر دی، اس کے بعد پھر اپنی خدا کا اقرار ان الفاظ میں کرو، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت ربی انی ظلمت نفسی وعملت سوءا فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی۔ اس دعا کے اندر آدم علیہ السلام کو
باقی الفاظ وہی ہیں جو تیسری دعا کے اندر ہی بتائے گئے ہیں، لیکن کچھ ایک آخری جو جملہ ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ان کے مرتبے کا واسطہ دے کر کے دعا مانگی گئی ہے۔ انہوں نے آخری جو الفاظ جو اس کے یہ ہیں کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آپ کے بندے ہیں، اور ان کی کرامت جو آپ کے نزدیک ہے، جو آپ کے نزدیک ان کی کرامت ہے، جو ان کی بندگی ہے، اس کے واسطے سے میں سوال کرتا ہوں کہ ان تغفر لی، آپ میری مغفرت فرما دیں، وخطیئتی، اور میری خطا کو معاف فرما دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے پوچھا اے آدم یہ کلمات آپ نے کہاں سے سیکھ لیے؟ آپ نے یہ محمد کا کو واسطہ دیا، یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جب آپ نے مجھ پہ روح پھونکی اور جب میرے اندر پورے ہوش و حواس میں اندر میں آ گیا اور مجھے چیزوں کے نام وغیرہ بھی آپ نے سارے بتا دیے، میں ہر چیز سمجھنے کے قابل ہو گیا کون سی چیز کیا ہے، تو میں نے آپ کے عرش کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا، پہلے بسم اللہ دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر بہت سے اختلافات ہیں، کچھ لوگ صرف پہلا کلمہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں جیسے علامہ سیوطی نے پہلے بسم اللہ کا ذکر کیا کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دیکھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور محمد رسول اللہ۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے اسی وقت جان لیا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی سب سے زیادہ معزز ہستی ہے محمد، جس کا نام ہے، جس کے نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ پہلے کلمے بھی آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے نام کے فوراً بعد پھر محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ کسی معزز کوئی فرشتہ ہوگا یا کوئی پیغمبر ہوگا، جو بھی ہے، اس وقت تک تو نہیں پتہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بے شک تو نے سچ کہا، تو نے محمد کے وسیلے سے مجھ سے دعا مانگی ہے، میں نے تیری توبہ قبول فرمائی اور تیری خطا معاف کر دی۔ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی حمد کی اور اس کا پھر شکریہ ادا کیا، اور اتنے مسرور ہو کر کے وہاں سے نکلے کہ جتنا کوئی اپنے رب سے اتنا مسرور نہیں ہو سکتا، جتنے مسرور، جتنے خوشی ان کو اس دن حاصل ہوئی آدم علیہ السلام کو۔ تو یہ بس دعائیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی، اور اس کا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ذریعے سے معافی مانگیں جو اللہ نے خود سکھائے، اور اس کے بعد جو آدم علیہ السلام نے اللہ کی سکھائی ہوئی باتوں کے ذریعے وہ کلمات سے معافی مانگی ہے، انہی الفاظ سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ پیغمبر کی قربت بھی نصیب ہوگی اور اللہ کی معافی بھی نصیب ہوگی۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے آج جو ہمیں تعلیم فرمایا تھا آدم علیہ السلام کی دعائیں، اس کے حوالے سے بڑا آپ کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اور بھی آپ سے انشاءاللہ ہمیں بڑا کچھ تعلیم حاصل ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل لازمی سبسکرائب کریں۔